نہیں آتی. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ایک دفعہ اگر مشکل آئے تو اللہ دو آسانیاں دیتا ہے. ہم نہ گھبرا جاتے ہیں. یہ دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں, یہ تو بڑے نفع بخش ہوتے ہیں, یہ تو فائدہ کرتے ہیں بندے کا. تکلیفیں جیسے جیسے زندگی میں آتی ہیں بندہ پالش ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, کبھی مشکل آ جائے اور کوئی بندہ ساتھ نہ بندے کے چلے, نہ رشتہ دار چلے, نہ دوست چلے, نہ گلی محلہ کوئی ساتھ نہ چلے, تو ہم شکوے کرتے ہیں. حالانکہ شکوے نہیں کرنے چاہیے. اگر یہ ساتھ نہ کوئی بھی چلے تو بندے کو اکیلے لڑنے کا حوصلہ نصیب ہو, اسے پھر ہمت مل جاتی ہے کہ یہ سفر میں نے اکیلے طے کرنا ہے. تو امام علی مقام کی زندگی, یہ ساری چیزیں ان کو ملاحظہ کریں گے تو چار باتیں کھل کے سامنے آئیں گی. پختگی ایمان کی, شوق اعمال صالحہ کا, بات کرنی ہے تو ہمیشہ حق کی کرنی ہے, سامنے کوئی بھی ہو کبھی جھوٹ کا ساتھ, اور چوتھی بات یہ کہ صبر, تحمل, حوصلہ. میں نے قرآن مجید ایک جگہ سے اور تلاوت کیا تھا, وہ بھی تھوڑی سی بات آپ سے عرض کرنی ہے, پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا, ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے, بڑا خوب پیار ہے ان کا. کچھ لوگوں کی نا دکان تب چلتی ہے جب وہ ان کا اختلاف ثابت کریں, دکانیں تب چلتی ہیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے, اب وہ لوگوں سے بت پرستی نہیں کرا سکے گا لیکن تمہیں لڑائے گا. تو یہ معاذ اللہ اتنے ظالم ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑا دیتے. خدا کے بندو, تمہیں پتہ ہی نہیں تم کن کی بات کر رہے ہو. پہلے اپنی حیثیت دیکھو, یہ لوگ کتنی شانوں والے ہیں, تم کن کا تذکرہ کر رہے ہو. ان کے تو نام لیتے وقت کئی دفعہ ڈر آتا ہے کہ زبانیں بھی اس قابل ہیں کہ نہیں. قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ قرآن پاک کے دو جملے ہمیشہ یاد رکھیں. تاریخ رکھے سوال کے لوگ اپنے پاس, قرآن پاک نے دو باتیں کی, فرمایا اشداء علی الکفار, یہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ کافروں پر سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں بڑے مہربان ہیں. تو جب اللہ کہتا ہے آپس میں مہربان ہے, نہیں سمجھ آئی بات کی آپ؟ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں بولیے, تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا کسی لڑانے والے کی بات ماننی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ آپس میں. باقی ہے رائے کا اختلاف, تو باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابا کہتا ہے یہ کام کر لیں, پتر کہتا ہے. حضور صحابہ سے مشورہ لیتے تھے, کئی دفعہ نبی پاک نے صحابہ کی رائے پہ عمل کیا. تو صحابہ میں بہت سارے معاملات اجتہادی ہوئے, لیکن ان میں عداوت نہیں تھی, ذاتی رنجشیں نہیں تھیں, بغض نہیں تھا, ان کے دل ایک دوسرے کے حق میں نرم تھے. لہٰذا شرارت جلدی قبول کرتا ہے بندے کا دماغ, شرارتیں نہ قبول کریں. کوشش کریں کہ جو ان لوگوں کی تعریف کتاب و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہے ہم صرف اسی تعریف پر عمل کریں. ایک بات صرف سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں, آپ کو لطف آئے گا. تمام صحابہ حضور کے گرد بیٹھے تھے, اور جہاں سب لوگ بیٹھے تھے وہاں جگہ ذرا کم تھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حضور کے ساتھ بیٹھے تھے, وہ آج بھی بالکل ہی حضور کے ساتھ ہیں. کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے, جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں بالکل ساتھ بیٹھے. اچانک حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے. کوئی سے ابھی بھی اٹھ کر جگہ دے دیتا اور سارے دینا بھی چاہ رہے تھے, لیکن حضرت مولا علی جیسے ہی آئے نا, سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر, اور بازو تھام کے آگے جا کے بڑھ کے مولا علی کا بازو تھام کے حضور کے قریب لا کے بٹھایا, خود ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. اب یہ حضور کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بولنا کس نے تھا؟ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی محبوب کے سامنے کوئی تبصرہ کرے, کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا, کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی. کوئی نہ بولا, خود رسول کریم بولے, اور حضور فرمانے لگ گیا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور نے جملے کہے وہ یاد رکھنے والے ہیں, شیخ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا ہے. نبی کریم فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے, فضل والے لوگ ہی دوسرے کا فضل سمجھا کرتے ہیں. تو یہ تو صاحب عزت لوگ تھے, یہ تو ایک دوسرے کو عزتیں دیتے تھے. تم کون ہو جو عزتیں اتار رہے ہو؟ تم کون ہو جو اس طرح کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں کا آپس میں گہرا تعلق, رب, پیار, محبتیں, خلوص, وارفتگیاں. تو کبھی بھی کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئیں
جو ہمیں ان لوگوں سے لڑانے کی صحیح کرے. تو ایماندار، پھر وعامل الصالحات، زندگی صالحین والی، نیک لوگوں والی. نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا. نماز تو ایک جز ہے نیکی کا. وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے. کہ کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے. تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کڑوا بولنا ہی نہیں. آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے مہنگے میں، آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے، لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا. آپ جتنا مرضی تلخ ہو، وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے. صرف میٹھا بولنا اخلاق. میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے. صحیح بات کرنا، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کذب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے. میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا، حسن ہی نہیں، خوبصورتی نہیں. لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام. کیا آپ داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں؟ اجازت ہو گئی آپ کو؟ ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے. فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں. اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی. ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہوتے. کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے، اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے. حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں. فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو. فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے، اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے. ہمیں نا بڑے اعتدال سے. میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا. پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ. میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو. تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے. تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگی تگڑے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چٹیاں بھی بنائی ہوئی. ایسے چنگا نہیں کام. حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے. یہ ٹھیک نہیں. رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی حلیہ اختیار کریں. جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں. تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیاں رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے. تو بازار حلیہ بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی. تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا، اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکالا. جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا. تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر وقت. درجنوں بیسیوں لوگ. تو اعمال صالحہ. آج صبح دن چڑھا تھا، اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا، تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا. میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے. حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگ لوگوں کی مدد بھی کریں، کسی غریب سے پیار بھی کریں، کسی کو اچھا پیغام بھی دیں، جو خیر ہو سکے. وعامل الصالحات. جہاں تک کسی کا بھلا، اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا. تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے. لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے. بازاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو، کبھی ریڑھی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا کرو. ہو سکتا ہے پجارو کرپشن کے پیسوں کی ہو، تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے، محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے. میرے ایک
محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں، اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے، اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا۔ یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں۔ وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے، تو 5 دے دیتے، کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا۔ ہاں ہاں، یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھے، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے نا اس بلا میں میری بلا۔ ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے۔ پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے، تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے، مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا، تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں، تو بڑی کوشش کیا، تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں۔ تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے، حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا۔ تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ یہ میرا دین پارا نہ نہیں، اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں، اپنی زندگی خودداری سے جیے۔ میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے۔ آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی، بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بھی ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا۔ میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے، لیکن وہ موچی جوتی گانٹنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دیو تو اڑنا تصویر کھچانی۔ کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا۔ تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نا دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے۔ نیک اعمال، حضرت امام حسین گزر رہے تھے، درویش لوگ، ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں، آپ کو مزہ آئے گا۔ جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں، جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہم شے باندھ دے تو یہ نہیں کھانی، تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے، تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار، لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں، اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا، مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے۔ میں ایک دفعہ پوچھا، میں کہ ابا جی تمہیں پسند کی ہے کھانے چ؟ تے فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے، جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نہیں، جننے مرضی کرا لو۔ بھوک سے کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں۔ مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں، اور نہیں کچھ ہوتا۔ کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے؟ کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں، کھا لیں گے سارے، کچھ نہیں ہوتا، پکا لیں ایک جیسی۔ سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے، لنگر شریف کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے، وہ جو اوپر سے پھینکے گئے، بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا۔ یہ لنگر شریف ہے نا، برکت والا، امام حسین کے نام کا ہے، غوث پاک کے نام کا ہے، تو نعت خواہ کو نہیں گزرتا، اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے۔ اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح، میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو، امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو۔ جس غریب کے گھر میں سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا، ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو اور وہ 4 بچے لے کے آ جائے، اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل گئی یا میلاد پہ، تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے۔ تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا، کہے گا پتر تو راج کے کھا، آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے، آج راج کے کھا۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔
امام حسین گزر رہے تھے، یہ ہیں صالح لوگ، یہ لاجپال ہیں، امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے آئے، غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے تھے، کہا حضور آئیں کھائیں۔ زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگایا، گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا، غریبوں کے ساتھ زمین پہ، جس پلیٹ میں وہ غریب، وہ فقیر، وہ سادہ، وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا، اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے کبھی رو دیتے، کبھی امام کو دیکھتے، کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے، تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا، کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، تمہیں راحت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے۔ اجتماعی شادیاں، لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے۔ صحیح بتانا، تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں، اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے، فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے۔ صحیح بتانا۔ وہ بھائی تو نے کرانی، میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا، اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا، نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے، ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا؟ تو ایک تو ایمان پختہ ہو، نیک اعمال ہو، تیسری بات یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی بولی بولے، حق بات کہیں۔ وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے، آپ سچی بات کہیں، سچی۔ ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے، جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا، انصاف کرنا، چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہوں، کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہو، سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ مظلوم کے ساتھی بنے، مظلوم کے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جہل نے خرید لیے، بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے۔ حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، کوئی لمبی چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے، اب طاقتیں تو نہیں تھی، ظاہری طاقتیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا۔ کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے۔ اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ ایٹ سے پکڑا کوار گندل اسی نا ہور بھی بوٹیاں جاننے، پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، پھر تو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے، یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے۔ ابو جہل دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی
توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دیر پانی باندھ رکھے انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے، تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسی بھائی مانو دے دئیے؟ آپ نے خود ہی کہا نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ، کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور اب تو پورے ملک میں شدی جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں ہے، لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھ، اور وہ نہیں کرتے تو ہم نہیں کچھ سمجھ لیں۔ تھوڑے سے نا ایران نران کغان کے چکر کم کرو، چلو 1 سال نہ جائیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو، تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو، 1 سال چھٹی کر لو، چلو ناراض ہو گئے آپ نے تب سے شروع کر دیے نا، ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، تو وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے۔ ہاں کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے، اللہ بھی تو پوچھے گا نا۔ آپ ضرور جائیں، ہر سال جائیں، نرہن جائیں، چاہے کغان جائیں، چاہے مری جائیں، چاہے، لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں، ایک دفعہ، میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا، اس سے زیادہ نہیں، حیثیت نہیں تھی۔ ابا جی، میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے والی نہیں۔ اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، کچھ کورس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا۔ میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا، میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے، حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بالکل دیکھیں نا، ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں، کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ چلا گیا، وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھیں، تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت، کہنے لگی پیر صاحب کیمرے نہیں جی آندے نا، ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے آتے۔ اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا، اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دے۔ میرے عزیز، تھوڑا سا غریب پروری، حق کا ساتھ دے، کہیں کھڑا ہونا سیکھے، کہیں سچ بولنا سیکھے۔ اور آخری بات، وتواصوا بالصبر، زندگی صبر سے گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے، اور حدیثیں ٹٹولو گے تو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا اطمینان، تھوڑا صبر،